لقد وعدنا نحن، البتہ تحقیق یہی وعدہ دیا گیا ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد سے، ھذا من قبل اسی طرح اس سے پہلے، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ جس طرح آج ہمیں قیامت کے دن کا یقین ہے، اس طرح مکہ المکرمہ میں کافروں کو، مشرکوں کو اور عرب کے نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، سرکش اور باغی لوگوں کو ایسے قیامت کا یقین نہیں تھا۔ ہمیں بار بار قرآن مجید کے ذریعے، احادیث کے ذریعے بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ مرنا ہے، اور اگلی بات کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ کافروں کے پیش نظر یہ نہیں تھا، وہ سب یہی کہتے تھے بس مرنا ہے اور ختم۔ ہندوؤں کا جو عقیدہ اس وقت بھی چل رہا ہے 7 جنم کا، کہ مرنے کے بعد ایک نئے روپ میں، نئے جنم میں اپنے اعمال کے مطابق انسان پیدا ہوتا ہے، پھر 7 جنم کے بعد پاک ہو کے وہ بھگوان میں حلول کر جاتا، حل ہو جاتا۔ تو یہ ان کا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، کہ نہ تو یہ کوئی گارنٹی ہے کہ 7 جنم کے بعد کوئی پاک صاف ہو جائے گا، اور نہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مخلوق خالق میں حل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، اور نہ کوئی نکل سکتا ہے، اس کے وجود سے کوئی وجود نہیں بن سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے وجود کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، بادشاہ، شہنشاہ، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص وقت سے خاص وقت تک مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک زندہ رکھیں گے، اور ایک خاص وقت میں ترتیب وار ان کو فوت کریں گے، موت کے منہ میں لوگ جائیں گے، اور اخیر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ یک لخت سب کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب لیں گے۔ اس بات کا اعادہ بار بار کیا گیا، بار بار اس بات کو دہرایا گیا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ اور پکا ہو جائے کہ دنیا کا ہر عمل اس کا آخرت میں اچھا یا برا نتیجہ نکلنا ہے۔ کوئی عمل بھی رائے گا اور ضائع بیکار لغو نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے اور اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، کسی اور مخلوق کو بھی، کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں سورج چاند ستارے اور گردش جہاں تک کر رہے ہیں، لیل و نہار ہیں، دن رات ہیں، صبح و مشاء ہیں،
جہاں تک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار پیدا ہی نہیں کیا۔ ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز باطل، بیکار، بے مقصد ہے ہی نہیں۔ جب کوئی عام چیز بیکار نہیں تو انسان بیکار کیسے ہو سکتا ہے، بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، ایک خاص ضرورت کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ ہے کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، مخلوقات پیدا کی تو انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ زندگی اور موت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درمیانے وقت میں یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اچھے اعمال مطلوب ہیں، اچھے اعمال کا تقاضا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اللہ رب العزت اسے پھر انعام بھی دیں گے۔ تو جو بھی اچھے سے اچھے عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گارنٹی بھی دیتے ہیں، اسے تسلی بھی دیتے ہیں، اسے خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان بھی لائیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسول پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، اور پھر قیامت پہ، آخرت پہ، جنت جہنم پہ، پھر اس کی تیاری بھی کرے، اچھے عمل کرے، برے اعمال سے بچے۔ اچھے عمل کرنے کا مقصد ہے برے اعمال سے بچنا۔ اچھے اعمال کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اچھے بھی کرے جاؤ برے بھی کری جاؤ۔ اچھے کام کرنے کا معنی یہ ہے کہ صرف اچھے کام کرنے ہیں اور برے کام سے بچنا ہے، تب نیک عمل فائدہ دے گا۔ صحت بنانے کا یہ معنی نہیں کہ صحت بھی بنائی جاؤ اور بیمار بھی ہوئی جاؤ۔ طاقت، قوت بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ قوت بھی بڑھائی جاؤ اور کمزور بھی ہوئی جاؤ۔ نیک کام کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ نیک بھی کری جاؤ اور برے بھی کری جاؤ، پھر تو سب برابر ہو جائے گا۔ تو ایمان جو ہے نا اس کے متضادی، یعنی اس کے الٹ اور متضاد اور متوازی، اور دوسری سائڈ پہ جب ان کو ایک جیسا دیکھیں تو اور معنی ہے، مخالفت میں دیکھیں تو اور معنی ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ تو ایک دوسرے کے برابر چل رہے ہیں، متوازی ہیں، اور ایمان اور کفر، عمل صالح اور عمل بد ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ تو جس طرح ایمان کے ساتھ شرک نہیں چل سکتا، ایمان کے ساتھ کفر نہیں چل سکتا، ایمان کے ساتھ ناشکری نہیں چل سکتی، ایمان کے ساتھ بے ایمانی نہیں چل سکتی، اس طرح نیک عمل کے ساتھ بد عمل بھی نہیں چل سکتا۔ ایمان بھی خالص ہو اور نیک عمل بھی خالص ہو، پھر گارنٹی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ایسے باغات کا جن کے نیچے ہمیشہ نہریں چلتی ہوں گی۔
بڑی گرمی ہے جی، لوڈ شیڈنگ بھی بڑی ہے، نوجوان نہروں میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، فریش ہونے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ دنیا کی نہر میں نہا کے کتنا سکون ملتا ہے بھائی، ٹھنڈ پہ گئی بھائی، نہر دے پانی سے ٹھنڈے پانی میں نہائے ہیں۔ تو جب بھی نہر میں نہانے جاتے ہو یہ سوچا کرو جنت میں بھی نہریں ہیں، وہ کس نے لینی ہے، وہاں کس نے جانا ہے، وہاں کس نے نہانا ہے؟ کبھی ہم نے اس نہر کی تیاری بھی کی ہے، اور وہ نہریں ہیں کیا؟ انہار من ماء، انہار من خمر، انہار من لبن، انہار من عسل، صاف شفاف میٹھے پانی کی نہر، بہترین قسم کے ایسی شراب جس میں نشہ نہیں، اعلیٰ شراب کی نہر، شہد خالص شہد کی نہر، اور دودھ ایسا ہے جو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے کلمہ کن سے جاری اور ساری فرمایا ہے، دودھ کی نہر ہے، پینے والا جنتی ہے، پیتا جائے گا، سیراب ہوتا جائے گا، چہرے کی رونقیں بھی بڑھتی جائیں گی، جسم کی توانائی بھی بڑھتی جائے گی۔ نہر میں نہانے والوں کبھی جنت کی نہر کا بھی سوچ لیا کرو، وہ بھی نہریں ہیں، اور ملنی کس کو ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان۔ اللہ رسول پہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ جو ان کے فرمان ہیں اس پہ عمل کیا جائے، ان پہ ایمان لایا جائے، قرآن پہ ایمان، حدیث پہ ایمان۔ تو قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے؟ یہی آیتیں ہیں، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ انہوں نے کہا ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، دوبارہ تو نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پہلے ہمارے بڑے آباء و اجداد کئی سال ہو گئے مر کھپ گئے، آج تک کوئی دوبارہ آیا تو نہیں۔ تو یہ ان کا ایک بے جا قسم کا اعتراض تھا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذریعے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ 100 سال بعد تمہارے بڑے اٹھ کھڑے ہوں گے، یا 1000 سال بعد کوئی مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک قیامت کا دن ہے، اور اس دن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ مذاق اڑاتے تھے، کون سی قیامت جی؟ لے آؤ قیامت جی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اور کسی نبی ولی کے پاس یا بادشاہ یا کسی سائنسدان سکالر پڑھے لکھے ان پڑھ کے پاس، نہ کسی فرشتے جن انسان کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور ممکن ہے قیامت بڑی قریب ہو، تو اس سے مراد تفسیروں میں لکھا ہے موت ہے، کہ موت کا کسے علم ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی قیامت ہی قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں ایک حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے، اس کا تو حساب شروع ہو گیا، اس کی تو قیامت آ گئی۔ تو موت کا کسے علم ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، نتیجہ آخرت کو نکلے گا۔ جس کو جہنم سے آزادی مل گئی نا، جنت کا داخلہ مل گیا، سب سے بڑا کامیاب وہی بندہ ہے۔ اور دنیا، یہ تو مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ یہ تو آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال، سب سے بڑی، جو ملک کی سب سے بڑی وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے نا، وہ سب سے بڑی مثال ہے۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور، پرسوں کسی اور کے پاس۔ 4 سال نہیں بیتتے بندہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والا پورے ملک کا بادشاہ وہ اپنی کرسی نہیں بچا سکتا، تو کرسیوں پہ بندے بدلنے والا کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب کرسی اپنی نہیں، اقتدار اپنا نہیں، صحت اپنی نہیں، مال اپنا نہیں، دولت اپنی نہیں، آل اولاد اپنی نہیں، دوست احباب اپنے نہیں، گھر بر اپنا نہیں، اپنی جان اپنی نہیں، سب پہ اختیار مالک ملک ذوالجلال والاکرام اللہ رب العزت کا ہے۔ تو پھر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کریں گے۔ جب یہ بندہ عہد کر لیتا ہے تو پھر اس کی نجات کی امید لگ جاتی ہے، آس لگ جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے آخرت کے ایمان بھی رکھا اور تیاری بھی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، مخلوق میں سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں۔ اور جو بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ ساری مخلوقات میں سے سب سے بدتر لوگ ہیں۔ تو جن کافروں نے آخرت کا انکار کیا اور قیامت کی اور آخرت کی اور جنت جہنم کی باتوں کو قصے کہانیاں کہہ کے ٹال دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو آخرت پہ ایمان تو ہم سب کا ہے، لیکن اس کی تیاری میں دیکھا جاتا ہے غفلت ہے، سستی ہے۔ تو فجر سے لے کے عشاء تک ہر بندے کو یہ، ہر عورت کو یہ، جو بالغ ہیں، ہوش و حواس میں ہیں، انہیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے فرائض میں، واجبات میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اس انداز سے ہر عمل کرنا ہے کہ قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، کہنے لگے کیا جب ہم ہو جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی،
وَإِظَامًا اور ہڈیاں أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اسی بات کا من قبل اس سے پہلے ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی. صدق اللہ العظیم.